السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ کمرے میں آیا تو شنایا کھڑکی میں کھڑی تھی، ساکت، خاموش، کسی مجسمے کی مانند، صرف آنکھوں سے بہتے آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ انسان ہے۔ دروازے کی جانب اس کی پشت تھی۔ یوسف اس کے چہرے کو نہیں دیکھ پایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپ سیٹ ہے، لیکن اس وقت اسے کیا تسلی دیتا، وہ خود پریشان تھا۔ وہ خاموشی سے دیوار گیر الماری کی جانب بڑھا، وہاں سے گرے کلر کا 3 پیس سوٹ نکالا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ایک شاور ہی شاید اس کی فرسٹریشنز کو ختم کر سکتا تھا۔ ہاشم لالا نے میر انس کا خون نہیں کیا۔ وہ شہر جانے کے لیے تیار ہو چکا، بالوں میں برش کر رہا تھا جب شنایا کی بھیگی ہوئی آواز سنائی دی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے کھڑے یوسف نے گردن موڑ کر اس کی پشت دیکھی، گہرا سانس بھرتا، برش رکھ کر پلٹا، قدم قدم چلتا اس کے برابر آ کر رکا، غور سے اس کی جانب دیکھا۔ نم آنکھیں، سرخ ہوتی ناک، ستایا ہوا چہرہ، بھیگے گال۔ اس نے بازو سے تھام کر شنایا کا رخ اپنی جانب کیا، پھر اپنی انگلیوں کے پونوں سے بہت نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے رونے کے دن ختم ہو گئے۔ یہ آنسو بہت انمول ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے انہیں ضائع مت کرو جنہیں تمہاری قدر نہیں۔ یوسف اپنے اندر چاہے کشمکش کا طوفان سمیٹے بیٹھا تھا، لیکن شنایا سے بات کرتے وقت لہجہ خود بخود نرمی میں گھل گیا تھا۔ اس رات ہاشم لالا اور میر انس کا جھگڑا ضرور ہوا تھا، لیکن یہ سب پلان کیا گیا تھا۔ وہ دونوں بس مہروں کی طرح استعمال کیے گئے، بساط کسی اور نے بچھائی تھی۔ شنایا کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ یوسف اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اچھا، کیا گارنٹی ہے اس کی، کیا ثبوت ہے، تم اتنے یقین سے کہہ سکتی ہو یہ سب؟ یوسف کی آواز دھیمی تھی، اب تک صرف شنایا کے حق میں تھا۔ اگر قتل ہاشم سے ہوا ہے تو سزا بھی اس سے ملے، شنایا کو نہیں۔ یہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہاشم کے علاوہ کوئی اور بھی قاتل ہو سکتا ہے۔ نکاح سے پہلے جب میں گرمیوں میں گاؤں آئی تھی تب سیف نے بہت دفعہ سامنا ہوا تھا۔ وہ ہر بار مجھے دھمکی دیتا تھا کہ مجھے حاصل کر کے رہے گا، اور بہت سی گھٹیا باتیں میں اگنور کرتی رہی، گھر میں بھی کبھی نہیں بتایا۔ پہلے ہی اتنے مسئلے تھے دونوں خاندانوں میں، خواہ خواہ بات بڑھ جائے گی، پھر شہر چلی گئی، سوچا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہیں ایک دن پتہ چلا ہاشم لالا سے قتل ہو گیا ہے۔ تب سارا مجھے گاؤں لے آیا۔ ہاشم لالا بار بار کہتے رہے انہوں نے قتل نہیں کیا، کھیتوں کو پانی لگانے کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا، انہوں نے گن نکالی ضرور تھی، لیکن گولی ان کی گن سے نہیں چلی، کسی اور سمت سے فائر کیا گیا ہے۔ ہاشم لالا جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ اپنی غلطی مانتے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہوا اس وقت دونوں کے علاوہ وہاں کوئی اور بھی موجود تھا جس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور وہ شاید سیف تھا، آپ کا بھائی، کیونکہ کل رات اس نے مجھ سے کہا ہے اس کا پلان بہت اچھا بنا تھا، سب پلان کے مطابق ہو رہا تھا، عین نکاح کے وقت اسے کھیتوں کے کسی کام کے باعث جانا پڑ گیا، اور یوں میرا نکاح اس کے بجائے آپ سے ہو گیا۔ یوسف سانس روک کے سن رہا تھا، یا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اتنا گر سکتے ہیں، اور سیف کیا صرف شنایا کو حاصل کرنے کے لیے، ایک لڑکی کے لیے اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو مروا دیا؟ اف، گھٹیا پن کی انتہا تھی۔ وہ تو شہر میں ہی رہائش پذیر تھا، کبھی اندازہ نہیں ہو پایا گاؤں میں اس کے گھر والے ظلم کی انتہا پر جا پہنچے۔ وہ تو شہر سے تب آیا تھا جب اسے خبر ہوئی کہ میر انس کا قتل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تمام ثبوت میر ہاشم کے خلاف تھے، میر ہاشم کا جرم ثابت ہو گیا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس کے پیچھے سیف کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سب سیف نے کیا ہے تو کیا بابا بھی اس میں شامل تھے، یا پھر وہ بھی باقی سب کی طرح بے خبر تھے؟ اوف، زندگی نہ جانے کیا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، کیا سچ تھا کیا جھوٹ، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھا، اب ٹینشن اور بڑھ گئی۔ اس نے شنایا کی طرف دیکھا جو اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا سوچ رہا ہے، اور یہ کہ کیا وہ اس کی بات کا اعتبار کرے گا۔ یوسف نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، تم فکر مت کرو، میں ساری سچائی کو سامنے لے آؤں گا، اگر اس سب میں کوئی اور انوالو ہے تو ہاشم کو بے گناہ ثابت کر دوں گا، لیکن اگر قتل ہاشم نے کیا ہے تو پھر سزا مل کر رہے گی۔ سچ کیا ہے بہت جلد کھل کر سامنے آ جائے گا۔ فی الحال میں شہر جا رہا ہوں، بہت سارے ضروری کام نپٹانے ہیں، بوا سے میں کہہ چکا ہوں، وہ تمہیں کھانا یہیں دے جائے گی، تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی کسی صورت میں بھی، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جب تک میں نہیں آ جاتا کمرے میں بھی رہنا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بوا سے کہنا، وہ دے جائیں گی، میں کوشش کروں گا شام تک آنے کی، اگر شام کو نہ آ سکا تو پھر کل صبح پہنچ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے اس کا گال سہلایا۔ شنایا نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ یوسف نے آگے ہو کر اس کا ہاتھ چوما اور ساری ضروری پیپر اور ایڈمیشن فارم کی فائل لے کر کمرے سے نکل گیا۔
چند منٹ کے لیے وہ ماں کے کمرے میں گیا، انہیں اپنا فیصلہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ ماں سے مل کر وہ تیز قدموں سے چلتا نیچے آیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب تک اس کی گاڑی گئی نہیں تب تک شنایا کھڑکی میں کھڑی دیکھتی رہی، محبت سے، عقیدت سے، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر دوسرے کمرے کی کھڑکی میں میر بختیار کھڑے تھے، طنزیہ اور سخت نگاہوں سے یوسف کو دیکھتے ہوئے، چہرے پر سوچوں کی پرچھائیاں اور دماغ میں شیطانی آئیڈیا۔ یقیناً وہ کچھ سوچ چکے تھے اور اب بس عمل کرنا باقی تھا۔ "یو آر فنش" لبوں سے چند الفاظ برآمد ہوئے اور لبوں پر مسکراہٹ بکھری، فاتحانہ مسکراہٹ۔ جب سے یوسف گیا تھا وہ بے قرار سی تھی، کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کمرے میں اسے اپنی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں نظر آئی، کبھی بیڈ پر بیٹھ جاتی، پھر کچھ دیر بعد مضطرب سی اٹھ کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی، نگاہیں بار بار وال کلاک کی جانب اٹھتی، اس کے جاتے ہی اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ یہ حقیقت تھی، یوسف نے جس طرح اس کے لیے سٹینڈ لیا تھا، سب گھر والوں کے سامنے ڈٹ گیا تھا، اس سب نے اس کے دل میں یوسف کے لیے بہت ہی عزت بھر دی اور اس کا خود سے اتنا نرم اور محبت بھرا رویہ دیکھ کر شنایا کے دل میں بھی اس کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہونے لگا تھا۔ اور یہ سب فطری تھا، کیونکہ نکاح کا بندھن ایسا ہوتا ہے، نکاح کے 3 بولوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ 2 انجان لوگوں کے دلوں میں محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں۔ دوپہر میں بوا اس کے کمرے میں کھانا دینے آئی، شنایا نے چپ چاپ ان سے کھانا لیا، چند لقمے لینے کے بعد کھانا واپس بھجوا دیا۔ بوا نے ہی بتایا تھا کہ یوسف کی کال آئی ہے، وہ آج رات نہیں آ سکے گا، کل دوپہر تک پہنچے گا۔ شنایا نے اس کی اطلاع پر گہری سانس بھرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ جب بوریت حد سے بڑھنے لگی تو اس نے مصروفیت کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنی چاہی، کچھ نہیں ملا تو الماری کھول کر کھڑی ہو گئی، کپڑوں کو ترتیب دے کر رکھنے لگی۔ کمرے کی ہر شے سے یوسف کی نفاست چھلک رہی تھی۔ الماری میں بھی کسی قسم کی کوئی بے ترتیبی نہیں تھی۔ بے ساختہ شنایا کا دل داد دینے کو چاہا، وہ الماری بند کرنے ہی والی تھی جب تہہ کر کے رکھے چند کپڑوں کے نیچے سے ایک لفافہ نظر آیا۔ صبح یوسف یہاں سے کچھ پیپر وغیرہ لے کر گیا تھا، تب شاید لفافہ کھسک کر سامنے آ گیا۔ شنایا نے الجھن بھری نظروں سے لفافے کو دیکھا، بھلا کیا ہے ایسا اس میں جو یوں اسے کپڑوں کے نیچے چھپایا گیا تھا؟ تھی تو یہ بد تہذیبی، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے وہ لفافہ تھام لیا۔ اسے کھول کر دیکھا تو اندر تصاویر تھی۔ شنایا نے تمام تصاویر بیڈ پر الٹ دیں اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب لفافے میں سے سب کی سب اس کی تصویریں برآمد ہوئی۔ یونی کے زمانے کی الگ الگ پوز، الگ الگ دنوں کی تصویریں، یونی کے مختلف فنکشن کی تصویریں، اس کے برتھ ڈے کی تصویریں جہاں شنایا کے چہرے پر ایک ایکسائٹمنٹ تھی، اسٹیج پر پرفارم کیے ڈرامے کی تصویریں، اور ایک تصویر پر شنایا کی نگاہ ٹھہر سی گئی، وہ اسٹیج پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ قریب ہی پرس گروپ کے ممبرز اپنے اپنے گیٹ اپ چینج کیے خود کو ڈرامے کے کرداروں میں ڈھالے کھڑے تھے، اور ایک لڑکا ہیزل گرین آنکھوں اور بھورے بالوں والا، سرخ و سفید رنگت اور کلین شیو، یاسر کے کردار میں اس کے پاس نیچے بیٹھا تھا، آنکھوں میں نمی لیے یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتے۔ اور اس لڑکے کا چہرہ کچھ جانا پہچانا تھا، اس کا نام لکی بتایا تھا ارمان نے، نک نیم، کبھی اصل نام نہیں لیا، اور نہ ہی کبھی اس سے اتنا زیادہ آمنا سامنا ہوا، نہ ہی کبھی اس کی شکل پر اتنا غور کیا تھا اس نے۔ شنایا الجھی، پھر چھم سے یوسف کا چہرہ نگاہوں میں آ سمایا، وہی ہیزل گرین آنکھیں، بھورے بال، سفید رنگت، فرق صرف اتنا تھا کہ تصویروں میں اس کی کلین شیپ رکھی ہوئی تھی، اور جس یوسف کو اس نے نکاح کے بعد دیکھا تھا اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ شنایا نے کبھی اسے اتنے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا، ایک بار سرسری دیکھا تھا تو محسوس ہوا جیسے وہ پہلے دیکھ چکی ہے، لیکن دماغ پر زیادہ زور نہیں دیا، اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اس کے خیال کو، تو کیا یوسف ہی لکی ہے، اس کی یونی میں پڑھتا ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی اس نے نہیں بتایا۔ اور پھر اس نے شنایا کی اتنی تصاویر اپنے پاس کیوں جمع کر رکھی تھی؟ آخر یہ تصاویر اپنے پاس رکھنے کا کیا مقصد تھا بھلا؟ اور برتھ ڈے پر جو بکے ملا اسے بغیر کارڈ کے، اور بعد میں جو میسج ملا جس میں اپنی محبت کا اظہار کیا گیا تھا، اپنا خوف بتایا گیا تھا، سامنے نہ آنے کی وجہ بیان کی تھی، اور اس کے اختتام پر وائی لکھا تھا، وائی سے یوسف، تو کیا وہ فلاورز اور میسج سب یوسف کی طرف سے تھا؟ انوکھے طریقے سے برتھ ڈے سرپرائز بھی اسی نے ارینج کیا تھا، یعنی یوسف نکاح سے پہلے ہی اسے جانتا تھا، پھر نکاح کے بعد جب جب شنایا کو تکلیف پہنچی تب تب یوسف کی آنکھوں میں بھی اذیت کی جھلک تھی۔ یہ سب کیا تھا آخر؟ وہ اسی کشمکش میں مبتلا بار بار تصویریں دیکھ رہی تھی۔ بہت سارا وقت یوں ہی گزر گیا۔
وہ چونکی جب دروازے پر دستخط ہوئی۔ شنایا نے ہولے سے دیکھا، ملازمہ رات کے کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ شنایا نے دروازہ کھولا، بوا کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے تھامی۔ بوا کچھ پریشان سی تھی، ٹرے پکڑا کر فوراً سے وہاں سے چلی گئی۔ شنایا کندھے اکچاتی بیڈ تک آئی، ٹرے سائڈ پر رکھ کر تمام تصاویر سمیٹی، انہیں لفافے میں ڈال کر الماری میں رکھ دیا۔ ہیٹر آن کرتی وہ بیڈ تک آئی اور کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھا کر ٹرے سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ باتھ روم کی جانب بڑھنے لگی تاکہ ہاتھ دھو سکے۔ تبھی چکر سا آنے لگا، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی۔ شنایا نے سائڈ ٹیبل کا سہارا لیتے ہوئے خود کو گرنے سے بچایا، سر کو زور سے جھٹکا دیا، لیکن بصارت دھندلی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ چند لمحے بعد وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ میر بختیار نے میر سیف کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ سیف اجازت لیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جی بابا جان کھڑکی کے سامنے کھڑے میر بختیار سے مخاطب ہوا۔ ایک سپیرا سانپوں کو حاصل کرتا ہے، انہیں اپنے گھر لاتا ہے، ان کا زہر نکالتا ہے، انہیں ایک طرح سے پالتا ہے، لیکن جانتے ہو سیف، جب کوئی سانپ خطرناک ہو جائے، پھن پھیلانے لگے، اسے ڈسنے لگے تو پھر وہی سپیرا اس کا سر کچل کر اسے مار دیتا ہے۔ اور جو لڑکی ہم ونی میں لے کر آئے ہیں، اس سے یوسف کا نکاح فقط ہم نے اس لیے کیا تھا کہ میر عبد الرحمن کے خاندان سے بدلہ لے سکے، لیکن اب وہ ناگن بن کر ہمیں ڈسنے چلی ہے، ہمارا بیٹا ہم سے چھیننے چلی ہے، اسے ہمارے خلاف کھڑا کر دیا ہے اس نے۔ جلد ہی یوسف اسے شہر لے جائے گا جہاں وہ عیش کرے گی، ہماری تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا، ونی آئی ہوئی لڑکی عیش و عشرت بھری زندگی گزارے گی، ہمیں یہ قطع قبول نہیں۔ اس سے پہلے وہ لڑکی ہمارے بیٹے کو مزید ہمارے خلاف بھڑکائے، ہم اسے ختم کر ڈالیں گے۔ آج کی رات، صرف آج کی رات ہے ہمارے پاس، یوسف آج گھر نہیں آئے گا، ہمیں جو کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے، اور کچھ اس طرح کرنا ہے کہ یوسف کو ہم پر بالکل شک نہ ہو۔ اس کے لیے میرے پاس ایک پلان ہے جس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میر بختیار تنفر سے کہتے ہوئے بڑی رازداری سے سیف کو اپنا منصوبہ سمجھانے لگے۔ سارا پلان سن کر سیف کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی، اب بس اسے رات کا انتظار تھا۔ بوا شنایا کے لیے رات کے کھانے کی ٹرے تیار کر رہی تھی۔ یوسف کو گھر سے کسی اور افراد یا کسی نوکر پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے وہ جانے سے پہلے بوا کو تاکید کر گیا تھا، شنایا نیچے نہیں آئے گی، اس لیے خود بوا کھانا اس کے کمرے میں دے کر آئے گی، کوئی اور اس کے کمرے میں شنایا کو کھانا دینے نہیں جائے گا۔ اور اس نے اتنی سختی سے تاکید کی تھی کہ بوا دوپہر میں بھی خود کھانا دے کر آئی تھی، اور اب بھی ٹرے تیار کر کے اسے کھانا دینے کا ارادہ تھا۔ تبھی سیف کچن میں داخل ہوا۔ ہیلو بوا، کیا کر رہی ہو؟ وہ سب جانتے ہوئے بھی ان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں۔ بوا اس کے یوں کچن میں آنے پر بکھلا گئی، آج سے پہلے وہ اسے یوں کچن میں نہیں آیا تھا۔ مس شنایا یوسف کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہیں، دکھائے تو ذرا کیا رکھا ہے۔ کہتے ہوئے اس نے ڈھک کر رکھے برتن چیک کرنا شروع کر دیے۔ بوا خاموشی سے سر جھکائے پیچھے ہو گئی، ملازمہ تھی اس گھر کی، مالک کو کیسے منع کر سکتی تھی کسی چیز سے؟ ہاں اچھی خوشبو ہے، لیکن کچھ کمی سی ہے کسی چیز کی۔ وٹ؟ کہتے ہوئے یوسف نے اپنی جیب سے کچھ نکالا، چھوٹی سی بوتل۔ بوا حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی جو اس کے کھانے میں اب ملا رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بوا نے ہکلاتے ہوئے پریشان چہرہ لیے اس سے پوچھا۔ شش، پریشان کیوں ہوتی ہو بوا؟ زہر نہیں ہے یہ، صرف بے ہوشی کی دوا ہے، اس سے بہت پرسکون نیند آئے گی آپ کی چھوٹی مالکن کو۔ چلیے اٹھائیے یہ ٹرے اور دے کر آئیے اسے۔ وہ پیار سے مخاطب تھا بوا سے، لیکن اس کے لہجے کی سنگینی کو وہ محسوس کر سکتی تھی۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی جب سیف نے گن نکال کر ان کی شارک پر رکھی۔ بوئے کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ لیکن مت کرو بڑھیا، ورنہ اس سے پہلے یہاں سے تیرا جنازہ اٹھ جائے گا۔ چل کھانا دے کر آ، اور ایک لفظ بھی تیرے منہ سے نکلا نہ اس بارے میں تو اپنے خاوند اور بچوں کی موت کی ذمہ دار تم خود ہوگی، جانتی ہو نا، ہم میر کسی کو نہیں بخشتے۔ اس کے چہرے پر اس قدر حیوانیت تھی کہ بوا لرز گئی۔ ان کی کن پٹی پر گن رکھے، سیف نے انہیں ٹرے پکڑنے کا اشارہ کیا۔ بوا نے ٹرے تھامی اور مرے مرے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ شنایا کو ٹرے تھما رہی تھی تب ان سے کافی فاصلے پر دیوار کی اوٹ میں سیف کھڑا ان پر نظریں جمائے، گن ہاتھ میں لیے۔ بوا جلدی سے کھانا دے کر نیچے آ گئی۔ سیف نے کڑی نظروں سے انہیں دیکھا، اپنے گھر چلے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کی نظروں میں چھپی دھمکی بوا اچھے سے جانتی تھی، تبھی فوراً سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ بیڈ پر بے سود پڑی سی، اس بات سے خبر اس کی زندگی پر کیا ظلم ڈھایا جانے والا ہے۔ رات کے 11 بجنے کا وقت تھا جب سیف کھڑکی پھلاں کر اس کے کمرے میں آیا۔ کھڑکی سے آنا پڑا، کمرہ لاکڈ تھا، ویسے بھی اسے باقی گھر والوں سے چھپ کر کرنا تھا، وہ سب کے سامنے اس کے کمرے میں آنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، سب کو ایک حادثہ ہی ظاہر کرنا تھا۔
اس کے ایک ہاتھ میں ایک بڑی سی بوتل تھی جس میں پٹرول بھرا ہوا تھا۔ جلدی جلدی پردوں پر پٹرول چھڑکنے کے بعد اس نے بیڈ کے اطراف میں بھی پٹرول چھڑکا، ہیٹر اٹھا کر کھڑکی کے نزدیک رکھا اور کھڑکی کے پردے برابر کر کے پردے کا ایک کونا ہیٹر پر رکھ کر خود باہر کود گیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے جب ہیٹر کی تپش سے پردے کو آگ لگ گئی، پردے بھڑکنے لگے، آگ اب بیڈ کے ارد گرد پھیل گئی، کمرے میں رکھی ہر چیز راکھ کر رہی تھی۔ سیف نے دور کھڑے ہو کر کمرے میں تیزی سے بھڑکتی آگ دیکھی، آنکھوں میں چمک لیے واپس چلا گیا۔ جبکہ بیڈ پر دراز شنایا کا وجود بہت جلد اس حادثائی موت کا شکار ہونے والا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لڑکی اس بات سے بے خبر تھی آج کا دن شاید اس کی زندگی کا اور اس کے دل میں پیدا ہوئی نئی محبت کا آخری دن ثابت ہونے والا ہے۔ بوا جب کھانا دے کر آئی تو سیف نے انہیں حویلی سے ان کے گھر بھیج دیا تاکہ کسی ملازم یا حویلی کے کسی افراد کو ان کے ارادوں سے آگاہ نہ کرے۔ اس کی دھمکیوں سے بوا یوسف کے سامنے کبھی منہ نہیں کھولے گی کیونکہ اپنی اور اپنے خاندان کی جان سب کو عزیز ہوتی ہے۔ بوا انتہائی پریشانی کے عالم میں وہاں سے نکلی، نہ جانے وہ لوگ کیا کرنے والے تھے کیونکہ شنایا بی بی کو یوں بے ہوشی کی دوا ملا کر کھانے میں میر بختیار انسانیت سے گر کر ہر حد پار کر سکتے ہیں وہ اچھے سے جانتی تھی۔ یہاں کسے بتاتی، وہ سب میر بختیار کے وفادار تھے اور یوسف کے ساتھ رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اللہ نہ کرے اگر شنایا بی بی کو کچھ ہوا تو بار بار یہی خیال ان کے ذہن میں آ رہا تھا۔ گھر پہنچی ان کے دونوں بیٹے، ایک بیٹی اور شوہر گھر میں تھے۔ وہ انہیں آج جلدی گھر آتا دیکھ کر کچھ حیران تھے اور ان کے چہرے پر پہلی پریشانی کو دیکھ کر ان سے پوچھنے پر بوا نے انہیں سب بتا دیا۔ وہ خود بھی اس بات سے لا علم تھی کہ شنایا کو بے ہوش کرنے کا کیا مقصد ہے آخر۔ میر بختیار اور میر سیف کے گھٹیا پن کی داستان سن کر وہ سب سکتے کی کیفیت میں گر گئے۔ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ بے حس اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ سب دنگ تھے، لیکن وہ سب آخر کرتے تو کیا کرتے؟ غریب تھے، میر بختیار سے ٹکر لینے کا حوصلہ نہیں تھا ان میں، یوسف کو بتانا بھی ممکن نہیں تھا، ان کا نمبر معلوم نہیں تھا انہیں، اور اگر انہیں بتا بھی دیا جاتا تو شہر سے گاؤں آنے میں کچھ وقت درکار تھا، اتنی جلدی وہ گاؤں کیسے پہنچتا؟ بہت سوچنے کے بعد بوا کے بڑے بیٹے نے ایک پلان بنایا، انہیں شنایا کو بچانا تھا، اس کے ظلم سے وہ بے قصور تھی۔ اپنا پلان اس نے بوا کو بتایا تو بوا کچھ لمحوں کے لیے پیش و پشت میں مبتلا ہوگی، پھر بات میں سر ہلاتے ہوئے رسک اٹھانے کا فیصلہ لیا۔ بوا حویلی تک آئی، وہاں چوکیدار کھڑا تھا۔ اے بشیرے بات سن ذرا، بوا نے چوکیدار بشیرے کو اپنی جانب بلایا۔ بوا مین گیٹ سے تھوڑا ہٹ کر باہر کی جانب کھڑی تھی، بشیرہ گن ہاتھ میں لیے ان کے پاس آیا، یوں کہ اب گیٹ کی جانب اس کی پشت تھی۔ موقع پا کر بوا کے دونوں بیٹے سلمان اور عرفان گیٹ سے اندر داخل ہو گئے، ورنہ عام حالات میں انہیں کبھی اس حویلی کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا جاتا۔ بوا نے انہیں اندر جاتا دیکھا تو سکون کا سانس لیا۔ وہ مجھے نہ یوسف صاحب کا نمبر ملا دے ذرا، شنایا بی بی کی دوائیاں نہ جانے کہاں رکھی ہیں انہوں نے، ان سے پوچھ کر دوا دینی تھی انہیں، پہلے میں بھول گئی، نمانی مت ماری گئی ہے میری، دوائی کے بغیر ان کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ بوا نے اپنی عقل کو کوستے ہوئے اس نے یوسف کا نمبر ملانے کو کہا۔ یہ شخص میر بختیار کا چمچہ تھا پورا، اگر اسے شک ہو جاتا بوا اور اس کا پورا خاندان موت کی زرد میں آ جاتے۔ بوا گھر کے نمبر سے فون کرنا وہاں سے کیوں نہیں کرتی؟ بشیر نے آنکھیں سکڑ کر بوا کو دیکھا۔ بوا ایک پل کو چپ ہوئی۔ بشیرے مجھے کہاں نمبر ملانا آتا ہے، اگر آتا تو تیری منتیں کیوں کر رہی ہوتی؟ اور گھر سے کوئی یوسف صاحب سے بات نہیں کرتا، ان کا نمبر کیوں نہیں ملا کر دیتا؟ اگر بی بی جی کو کچھ ہو گیا تو ان کا قتل ہمارے ذمہ ہوگا۔ بوا دل میں ڈری ہوئی تھی لیکن لہجہ مضبوط تھا ان کا۔ بشیرے نے تنفر نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے فون نکالا اور یوسف کا نمبر ملایا۔ ہاں یوسف سائیں، یہ لو بوا آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، بشیر نے کہتے ہوئے بوا کو فون تھمایا۔ ہیلو یوسف صاحب، بوا نے فون تھام کر دردانہ نظروں سے بشیرے کو دیکھا جو ان کی طرف متوجہ تھا اور غور سے بوا کی بات سن رہا تھا۔ جی بوا جی خیریت؟ یوسف کے لہجے میں تھوڑی پریشانی تھی، آخر بوا کو کیا ضرورت پڑی تھی فون کرنے کی؟ نہیں یوسف صاحب خیریت نہیں، بوا نے یوسف کو کچھ سمجھانا چاہا۔ یوسف ایک دم چونکا، کیا مطلب ہوا؟ شنایا ٹھیک ہے؟ وہ پریشان سا پوچھنے لگا، جبکہ بوا کی بات پر بشیر کے کان کھڑے ہو گئے۔ نہیں وہ میرا مطلب ہے شنایا بی بی کی دوائیاں کہاں رکھی ہیں آپ نے؟ مل نہیں رہی، اگر وہ دوائی نہ دی انہیں تو کچھ ہو بھی سکتا ہے، آپ ہی تو بتا کر گئے تھے نا مجھے، بوا نے کہتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے پر زور دیا۔ لیکن بوا کون سی دوائیاں؟ شنایا تو کوئی میڈیسن نہیں لے رہی، وہ الجھا سا بولا تھا، پھر ایک دم چونکا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے بوا، آپ نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا شنایا کی جان خطرے میں ہے؟ کیا ہوا بوا اسے؟ وہ بات سمجھتا ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
اچھا ختم ہو گئی ہے دوائی؟ اچھا آپ لے کر آ رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، جلدی پہنچنے کی کوشش کریں ورنہ بی بی جی کی طبیعت کہیں بگڑ نہ جائے۔ بوا نے چور نظروں سے ایک بار بشیرے کی طرف دیکھا جس کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ بوا نے کیا کہا؟ جی بوا جی میں آ رہا ہوں، پلیز شنایا کا خیال رکھیے گا، یوسف نے تیزی سے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ بوا نے فون بشیر کو تھمایا، یہ لو شکریہ، دوائی ختم ہوئی تھی، صاحب لے کر آ رہے ہیں، پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بوا نے کہا اور حویلی کے اندر چلی گئی۔ بشیر سے نظر بچا کر حویلی کے پیچھے کی جانب چلی گئی۔ بوا اور ان کے دونوں بیٹوں نے سیف کو کھڑکی سے پھلانگ کر کمرے میں جاتا اور پھر کھڑکی سے کود کر چمکتی نگاہوں سے حویلی کے اندر جاتے دیکھا اور پھر چند لمحوں میں کمرے میں آگ بھڑک گئی۔ وہ پریشان ہو اٹھے۔